أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. قائدین محترم، خواتین اسلام، برادران اسلام اور میرے بہت ہی عزیز نوجوانوں، ہم آپ کے ساتھ آپ کے مطالبات کی حمایت میں یکجہتی کے اظہار کے لیے اور آپ کے ساتھ اپنے ہر طرح کے تعاون پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے. آج ہم گلگت میں اس لیے حاضر ہوئے کہ ملی یکجہتی کونسل کا صوبائی کونسل کا اجلاس بھی تھا اور گلگت بلتستان کے لیے نئی قیادت کے انتخاب کا مرحلہ تھا، اور اسی موقع پر ہی ہمیں تمام قائدین اس دھرنے کے بارے میں، احتجاج کے بارے میں اور بالخصوص خواتین کے اس احتجاج اور سڑک پر بیٹھنے کے حوالے سے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا گیا، اور ملی یکجہتی کونسل میں شامل تمام مسالک کی دینی جماعتوں نے اتفاق رائے سے فیصلہ کیا کہ ہمیں یہاں حاضر ہونا چاہیے، احتجاج کرنے والوں کے ساتھ حق کی بنیاد پر اپنی حمایت اور یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے، اور ہم اس مقصد کے لیے حاضر ہوئے کہ یہ مسئلہ محض کسی کی رہائی کے مطالبے کا نہیں ہے، یہ سوال ریاست کے ساتھ ہے کہ 8 سال سے اگر کوئی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، اگر قانون، عدالت اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہ مقدمہ چلے، نہ سماعت ہو، نہ فیصلہ ہو، جیل میں پڑے لوگ اپنی جگہ تباہ ہو رہے ہوں اور ان سے متعلق خاندان اپنے مصائب اور مشکلات کا شکار ہوں، اس سے بڑی بے حسی، ناانصافی اور لا قانونیت کوئی اور نہیں ہو سکتی. اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، اور میں اسلام آباد اور راولپنڈی کی بااختیار قوتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان یہ ایک اہم ترین اور حساس علاقہ ہے، اور یہ پورا علاقہ اس خطے کے لیے اسٹریٹجک کے اعتبار سے بے پناہ اہمیت رکھتا ہے، اور یہاں رہنے اور بسنے والوں نے بزور بازو یہ آزادی کا خطہ حاصل کیا ہے. ان سے بڑا محب وطن کون ہو سکتا ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ بالہانہ محبت رکھتے ہیں، لیکن جن کے پاس اختیار ہو، جن کے پاس وسائل ہو، وہ اس خطے کے لوگوں کے معاشی مسائل بھی حل نہ کریں،
اقتصادی تباہی اور بربادی کا علاج بھی تلاش نہ کریں، نوجوانوں کے روزگار کا اہتمام نہ کریں، اور اس کے ساتھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کی بنیاد اس علاقے کے امن کو تباہ کرنے کے لیے لوگوں کو استعمال کریں، تو یہ ناانصافی کی انتہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قیادت اسلام آباد اور راولپنڈی کے پالیسی ساز اور حکمت کاروں کا یہ فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو دکھی نہ کریں، لوگوں کے زخموں کو گہرا نہ کریں، لوگوں کے مصائب اور مشکلات کو اس قدر دیوار سے نہ لگائیں کہ جس سے مسائل حل کرنا ناممکن ہو جائے۔ یہ بالکل جائز مطالبہ ہے کہ مقدمہ چلنا چاہیے، کیس کی سماعت ہونی چاہیے، اور انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے، اور ان دکھی خاندانوں کی داد رسی ہونی چاہیے۔ یہ بھی انسان ہے کہ جو اس واقعہ میں دونوں اطراف کی طرف سے کام ہے کہ انصاف کا راستہ اختیار کرے۔ اگر عدل کا راستہ نہ اختیار کیا جائے، عدل کو زمین بوس کر دیا جائے اور دھرتی کو انصاف سے محروم کر دیا جائے، تو پھر یہ انسانوں کے درمیان ایک ایسی دوریاں پیدا ہوتی ہے جن فاصلوں کو پورا کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں، آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ملی یکجہتی کونسل کی یہ صوبائی یہ پورے جو قیادت ہے، یہ ایک جرگے کی صورت میں اس پورے معاملے میں لا تعلق رہنے کی بجائے اپنا پورا فعال کردار ادا کرے، آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں، ہم آپ کی پشت پر ہیں۔ اور یہ بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی موجودگی میں گلگت بلتستان میں جو حکومت ہے، صاحبان اختیار ہے، ان سے بھی بات کریں گے، اور یہاں سے جانے کے بعد انشاءاللہ اسلام آباد کے کارپردازوں کے سامنے بھی آپ کا حق اور جائز مقدمہ پیش کریں، اور انشاءاللہ اس آواز کو پوری توانائی کے ساتھ اٹھائیں۔ میں آخر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ نظام بگڑ گیا ہے، یہ پورا نظام انسانوں کا استحصالی نظام بن گیا، یہ پورا نظام انسانوں کے درمیان تفریق پیدا کر کے اپنی استحصالی طاقت کو مسلط رکھنا چاہتا ہے۔ آج ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، اپنی نوجوان نسل، اپنی خواتین، اپنے جوانوں، اپنے بچوں، اپنے مستقبل کی حفاظت کے لیے اس فرسودہ نظام سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہم بڑی ترجیحات پر اکٹھے ہوں، وسیع دینی ترجیحات پر اکٹھے ہوں، قومی ترجیحات پر اکٹھے ہوں، درد مشترک اور قدر مشترک پر اکٹھے ہوں، اور اپنے آپ کو محفوظ کرے، اپنے مستقبل کو محفوظ کرے۔ اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں، آج کا جوان اپنے اندر وسعت نظر پیدا کرے، اپنی صفتوں کو شاہین صفت بنائے، اپنے اندر کے
ولولوں اور جذبوں کو اس ظلم کے نظام کے خاتمے کے لیے متحد کریں۔ انشاءاللہ یہ مستقبل آپ کا ہو، یہ ظلم کی رات ختم ہوگی، یہ بے حسی ختم ہوگی، اور آپ اپنے ان مسائل نہیں مستقل بنیادوں پر اپنے نئی نسل اپنے مستقبل کی حفاظت کر سکیں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنی اس ماں بہنوں بیٹیوں خواتین اسلام آپ سب بھائیوں جوانوں آپ جرت مند لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ حق کے لیے سچائی کے لیے ملی یکجہتی کونسل میں شامل تمام مسالک کی جماعتیں اور ساری قیادت آپ کے ہم رکاب ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا احتجاج ثمربار ہوگا اور آپ کا احتجاج ایک مثبت نتیجے پر منتج ہوگا۔ اللہ تعالی حقداروں کو ان کا حق عطا کر، ظالم لوگوں کے ظلم کا رخ موڑ دے، مظلوم اور یہ سراپا احتجاج یہ ماں بہنوں بیٹیوں کے اس صدا کو رب کائنات قریب ہو کے سن لے کہ جس سے یہ مسئلوں کا حل کا راستہ نکلے۔ میں ایک مرتبہ پھر ملی یکجہتی کونسل گلگت بلتستان پوری قیادت کا اور ان کے یہاں لانے پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں توقع رکھتا ہوں انشاءاللہ یہ آرام سے خاموش نہیں بیٹھے گے، اور یہ تمام جماعتیں اپنا پورا وزن اس مسئلے کے حل کے لیے انشاءاللہ استعمال کریں گے۔ اسلام آباد کے بھی اور راولپنڈی کے بھی وہ فوج سے ہیں یا سیاسی قیادت سے ہیں، انہیں اس کا احساس کرنا چاہیے کہ ان کی بے حسی انسانوں کو کس حد تک لے کے جا رہی ہے۔ ہمیں آپ کے دکھ کا احساس ہے، ہمیں آپ کے درد کا احساس ہے، ہمیں جیلوں کے اندر سڑنے والے ہر شخص کے بارے میں احساس ہے، اور ہم تو وحدت چاہتے ہیں، یکجہتی چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، وقار چاہتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے عوام ہمارے سروں کا تاج اسی لیے ہے کہ آپ نے طاقت کے ساتھ آزادی حاصل کی ہے۔ اب اس آزادی کی سزا آپ کو نہیں ملنی چاہیے۔ ہم یہ جنگ پنجاب میں بھی لڑ رہے ہیں، بلوچستان میں بھی لڑ رہے ہیں، سندھ میں بھی لڑ رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی لڑ رہے ہیں۔ یہ ظلم کا راج محض گلگت بلتستان نہیں، یہ چپے چپے پر ظلم کا راج ہے، یہ اندھے لوگوں کا راج ہے جو انسانوں کو انسان نہیں، یہ پاؤں کے نیچے مسلتے ہیں، یہ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں اور انسان کی انسانیت کا احترام نہیں کرتے۔ میں آپ کے جذبات کا احترام کرتا ہوں، آپ کی جرت سلامت رہے، آپ کے اندر کا جذبہ سلامت رہے، آپ ان جذبات میں تنہا نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم سب کو یقین دلانا چاہتے ہیں انشاءاللہ پاکستان کے ہر علاقے سے آپ کے حق میں آواز بلند کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔